طرح انہانس کیا جائے. لیکن جو نیچرل کلیمٹیز ہیں جیسے ابھی شروع ہوئی ہیں تو آلموسٹ 60 to 70% آپ کی جو ییلڈ ہے یعنی جو فصل کی گروتھ ہے اس کو جو ہے وہ ہیمپر کر دیا گیا ہے. مشکل ہے کہ اس سال ہم جو ہماری ڈیڈ لائنز ہیں اس کو جو ہے وہ میٹ کر سکیں. مشکل لگتا ہے اور آلریڈی جو ہے وہ قیمتیں آسمان کو جو ہے وہ چھو رہی ہیں. اب ایسے حالات میں ایڈوائس کیا ہے؟ کلائمیٹ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں؟ واٹ ول ہیو ٹو بی ڈن؟ آپ کو اب یہ نہیں دیکھنا کہ آپ آپ نے شہروں کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کسان کو کیسے ریکور کرنا ہے. آپ 3,000 روپے پر مہینہ یا 5,000 روپے پر مہینہ اس کو دے کے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, یہ امید نہیں لگا سکتے کہ وہ اس سے بیج بھی خریدے گا, وہ اس سے فرٹیلائزر بھی خریدے گا اور حفاظت بھی کرے گا, اپنی زمین بھی صاف کرے گا, پانی بھی وہاں سے ہٹائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے, وہ خود نہیں اگا سکتا, لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ 5% سے 10% قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں ہر قسم کی اشیاء کی جو اس کو چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا بے انصافی ہے جو ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے کسی نہ کسی قسم کا آپ ایک سبسیڈائز فوڈ سپلائی نکالیں. آپ ان کو بیج دیں, آپ ان کو فرٹیلائزر دیں اور آپ ان کو ابیلٹی دیں تاکہ وہ پانی جو ہے اپنے زمین پہ سے ہٹا سکے اور اس کو دوبارہ کاشت کر سکے. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو اس وقت پہلے ہفتے میں جو یہ ہفتہ چل رہا ہے اس میں 5% جو ہے وہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. 15% تک یہ تیسرے ہفتے میں چلی جائیں گی یہ قیمتیں. اس وقت 2,200 روپیہ جو ہے آٹے کی بوری مل رہی ہے, یہ 2,500 روپیہ بہت آرام سے جائے گا. بلکہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں, وہ تو بارڈر پر انہوں نے پنجاب اور KB کے بارڈر پر پابندی لگا دی ہے کہ اب آٹا جو ہے اس کی ترسیل جو ہے وہ دوسرے پروونس میں نہیں ہو سکتی کیونکہ دے آر لوکنگ ایٹ دی پرابلم اوور ہیئر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملکی نظام جو کھانے پینے کا ہے وہ سب جو ہے وہ تباہ ہوگا. اب آپ کو باہر سے آٹا منگوانا پڑے گا, یعنی ڈبل کاسٹ کرنی پڑے گی. وہ جو چینی آپ نے ساری یہاں سے باہر بھیج دی تھی وہ آپ کو واپس منگوانی پڑے گی, وہ آپ کو دوبارہ خریدنی پڑے گی. وہ تو ایک الگ اسکینڈلز اس میں سے نکل کے آئیں گے, وہ ڈفرنٹ ڈیبیٹ ہے آل ٹوگیدر. لیکن ایز اے کلائمیٹ سائنٹسٹ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس ٹائم پر اگر پرائیورٹی وائز ہمیں کام کرنا پڑے تو کون سی ایسی پرائیورٹیز ہیں پہلی 3 جو ہمیں کام جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا؟ پہلے جو ہے وہ کسان کی ریہیبلیٹیشن, اور اس کے کیونکہ آپ وہ کریں گے تو آپ پانی کے نکاسی کا بھی انتظام کریں گے. جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے آپ کا ایک جو ہے 60% جو ہے پوری فوڈ باسکٹ 60 سے 80% وہ جو ہے 6 مہینے تک کے لیے بالکل ناکارہ رہے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے اب نقصانات ہو گئے ہیں ان کو کس طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو بھی انفراسٹرکچر کی تباہیاں ہوئی ہیں واٹر مینجمنٹ کے, اس میں اب آپ دیکھیں کہ اب آپ اس کو نئی طریقے سے کیسے ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اگلے 50 سال تک بے شک جتنی زیادہ بارش ہو جائے اس کو برداشت. Where are the funds going to come for this? We have the funds for this. ہمارے ریونیو میں ہونے چاہیے. یہ تو ہمیں بجٹ میں پوچھنا ہے نا بھی آپ کا کلائمیٹ چینج کا کہاں پہ گیا ہے فنڈ. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں بالکل ریہیبلیٹیشن کا جو فنڈ ہمارے پاس آیا تھا 2022 کے بعد ہم نے اس میں سے خرچ کیا ہے اور واقعی میں ریہیبلیٹیشن کی ہے. لیکن اب ہمیں باقی سارے خرچے جو ہے روک کے ہمیں یہاں پہ خرچے لگانے ہیں. یہ مت کہیں کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں. اچھا, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اور نیوز رپورٹس ہیں کہ $3 ملین جو ہے وہ ایشین بینک نے جو ہے وہ دیے ہیں فلڈ ریہیبلیٹیشن کی مد میں. اس ٹائم پر اگر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ایلوکیشن ہم ایریا وائز دیکھیں تو سب سے بڑا چنک یا سب سے زیادہ پرابلم کس جگہ پر ہے جہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ اس کے اندر تو آپ کے پہلے 6 مہینے تو صرف اور صرف آپ کے ریلیف میں لگ جائیں گے. اس میں جب تک کہ آپ لوگوں کو روزانہ کا ان کا کھانا پینا اور روزانہ کے ان کے رہنے کی جگہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بنانے ہیں اپنے دوبارہ گھر واپس اس کے لیے جو آپ. اچھا, میں یہ کوشچن ریفریم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس ٹائم پر دیکھیں کہ تباہی جو ہوئی ہے اس کو ریکور کرنے میں اگر ایفرٹس جو پاکستان کی کیپیبلٹی ہے اس ٹائم پر وہ لگے تو ہمیں اس فلڈ سے ریکور ہونے تک, اور اب جو فورکاسٹنگ آئی ہے کہ اگلے سال اسے بھی 22% جو ہے وہ زیادہ ہوگا, اس سے ریکور کرنے میں کتنا ٹائم جو ہے وہ لگے گا؟ ہمیں 2022 سے ریکور ہو گئے ہم؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں ہوئے نا, ہم 2 سال میں نہیں ہو سکے, ہم ابھی بھی 2 سال میں نہیں ہو سکیں گے. ہمارے پاس وہ سپیڈ نہیں ہے. یعنی ہم ایک مثال کے طور پکچر پہ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں, مثال کے طور پہ کیش نکالنا ہے نا فار ریہیبلیٹیشن آف ہومس آف پیپل ہو ہیو لاسٹ دیئر ہومس. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کیش ریلیز کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ آپ کو کم از کم 6 سے 8 مہینے اس میں لگیں گے, کیونکہ ہمارے جو پروسیجرز ہیں جو SOPs ہیں وہ اتنا لمبا عرصہ لگا لیتے ہیں.
کہ وہی ریلیز کرنے میں آپ کو 6 سے 8 مہینے لگیں گے. پھر اس کے بعد کہیں اور فنڈز جو ہے نا پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرف جائیں گے. ہم جو ہے اس قسم کے فلڈ سے اگر میں 3 سال کہوں گی کہ ہم ریکور کر سکتے ہیں تو پھر مجھے تو جوتے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ کہ بہت مشکل کام ہے. ہمارے SOPs ابھی بھی آج سے 70 سال پرانے اور ہم ابھی تک ان کو اپڈیٹ نہیں کر سکے ہیں. یہ ہماری کیپیسٹی جو ہے نا ملکی ان SOPs نے تباہ کی دی ہے. ہمیں خدا کے واسطے یہ SOPs چینج کرنے چاہیے اور ہمیں تیز بنانے چاہیے تاکہ ریسورسز کی ایلوکیشن جو ہے جتنی تیزی سے ہو سکتی ہے. آپ سمجھتی ہے سسٹم کے اندر کیپیسٹی ہے فنڈز کو ٹرانسفر کرنے کی ہے؟ بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. یہ سارے طریقے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. جب فنڈز ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بہت جلدی. ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے وہ الگ الگ بات ہے, لیکن انٹینشن کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. ہم سیاسی اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. اچھا ویری کوئک, ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. ٹھیک ہے. پرائیورٹی وائز ایریا کس ایریا میں سب سے پہلے اور کون سا آخر میں؟ جو سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے وہ آپ کی KP سائٹ سے ہوئی ہے, اور وہاں پہ ایسی جو ہے نا جگہوں پہ جو کہ بہت زیادہ ریموٹ علاقے ہیں گلیشیئرز کے آس پاس جہاں پہ ولیجز موجود ہیں وہ ابھی تک کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ پتھر اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ وہاں پہ ان تک راستہ بنانا جو ہے بہت مشکل ہے. سب سے پہلے ان کو کرنا چاہیے, پھر آپ نیچے آتے جائیں, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس سڑک ہے, وہاں پہ لوگوں کے پاس سڑک بھی نہیں ہے. جہاں سڑک ہوتی ہے وہاں ریسورسز کی روانی بھی ہوتی ہے, وہاں کھانا بھی مل جاتا ہے. تو پہلے وہاں تک پہنچیں, پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نیچے آئیں. بہت شکریہ.